الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے فارمیٹ کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم قرآنی کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ جو کچھ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی انہیں مختلف مقامات سے جمع کر کے آپ کی خدمت میں مستند اور قابل اعتماد تفاسیر کی روشنی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہمارا سابقہ ٹاپک چل رہا تھا اس کا مین ٹاپک تو تھا نبوت، رسالت، انبیاء اور رسل۔ اس پہ تفصیلی کلام کرنے کے بعد پھر ہم مختلف انبیاء علیہم السلام کے ذکر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور ان میں سے سب سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات کا انتخاب کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، جو روزانہ سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کا ذکر کیا، اور الحمدللہ پچھلے پروگرام میں قارون کے واقعے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات کے بیان کا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا، اور آج سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک نامعلوم عرصے تک، نامعلوم کب تک یہ آیات چلیں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کا اکثر حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اکثر حصہ اس لیے میں نے کہا، کل اس لیے نہیں کہا کہ بعض بالکل ایز اٹ از ایک جیسی ہوتی ہیں آیات، الفاظ تک کا فرق نہیں ہوتا، تو ان میں سے پھر میں ایک کا انتخاب کر لیتا ہوں، لیکن اگر ایک ہی واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا اور الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ایک آدھ چیز کوئی نئی کم یا زیادہ ہو گئی، تو میں ضرور ان دونوں واقعات کو پھر لے لیتا ہوں تاکہ ہم مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے فیضیاب ہو سکیں کہ جب ہمارا رب کریم ایک ہی واقعے کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان فرما رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ ہر مقام پر اور ہر لفظ میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، تو پھر ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہر مقام پہ ایک جیسا ہے، جیسے وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، اگر یہ 10 مقام پر ہے بالفرض تو ایک مقام سے لے کے اس کی تفسیر کر دی جائے، 9 مقامات چھوڑ دیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایز اٹ از یہ جملہ مثلا اگر 5-6 مقامات پر ہے تو ہر ایک کا ایک ہی طرح کا مفہوم ہے۔ اس طرح ہم کچھ آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اکثر حصہ ہم آیات کا لے کر وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرے کا آغاز ہوگا، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے کہ جب ابتلا میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے سبب، چند احکام کے سبب، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل کر دکھایا۔ تو یہاں پر ایک تو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ پہلے میں آیت کے اوپر تھوڑا سا میں اس انداز سے کلام عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور زبر زیر پیش کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اگر ہم غلطی کر بیٹھیں گے تو کفر سرزد ہو جائے گا۔ جیسے اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یوں سمجھ لیجئے کہ جب کلام عرب میں کسی فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے، کام کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کو پیش کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جیسے آزمائش میں مبتلا کیا ان کے رب نے، تو آزمائش میں مبتلا کرنا ایک کام ہے، فعل ہے، تو جو اس کا کرنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور کلام عرب میں فاعل پر پیش آتا ہے، لہٰذا اسی لیے یہاں پر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رَبُّ پیش کے ساتھ، کہ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا ان کے رب نے، تو اس فاعل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کا ترجمہ کرنے کے بعد اگر آپ کون یا کس نے کا سوال کریں اور وہ اس کے جواب میں واقع ہو جائے تو فاعل ہوتا ہے۔ جیسے آزمائش میں مبتلا کیا، کس نے؟
جواب میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے، تو بس کس نے کے جواب میں جو آئے گا وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور جو مفعول ہوتا ہے، مفعول اسے کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، یا مفعول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ فاعل کے فعل کا اثر اس تک پہنچتا ہے، اسے مفعول کہتے ہیں۔ اور کلام عرب میں مفعول کو منصوب لکھا جاتا ہے، یعنی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے۔ اور یاد رکھیں کہ مفعول کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کا ترجمہ کرنے کے بعد کسے یا کس کو کے ذریعے سوال کریں۔ اگر وہ مفعول اس کے جواب میں واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جو بھی اس کے بعد اسم آ رہا ہے وہ اس سوال کے جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو مفعول ہوگا، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا، کسے مبتلا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ دیکھیں کسے کے جواب میں آ گیا تو یہ مفعول ہوگا، اور مفعول منصوب یعنی فتح کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے سننے والے کہ، اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات زبر زیر پیش کا فرق انسان کو کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی معاذ اللہ ابراہیم کو زبر کے بجائے پیش کے ساتھ پڑھے، اور رب جو آگے لفظ آ رہا ہے اس کو پیش کے بجائے زبر کے ساتھ پڑھ لے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیش کے ساتھ ہمیشہ فاعل آتا ہے اور مفعول زبر کے ساتھ آتا ہے مثلا، تو یوں معنی بھی یوں ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو، تو یہ تو کفریہ جملہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو آزمائش میں مبتلا کر دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ یوں زبر زیر پیش کا خیال رکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی میرے آج سننے والے بھائی اور بہن ہیں، میری ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ خدا را تھوڑا سا ہمت کر کے جو بھی آپ کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جتنی صورتیں آپ ملاتے ہیں نماز میں، اور اس کے علاوہ نماز کی ثنا ہے، رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، التحیات ہے، اس کے بعد درود شریف ہے، دعا ہے، اسی طرح دعائے قنوت ہے، کم از کم ایک بار کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن میں بہت سی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بچپن سے لے کر یعنی جب ہم تعلیمی سلسلہ اپنا منقطع کر دیتے ہیں، حافظ صاحب فارغ ہو گئے، قاری صاحب فارغ ہو گئے، اب ہم پر چھوڑ دیا، اب آپ کو پڑھنا ہے، تو پھر اس وقت سے لے کر اور جوانی تک کئی ایسے موڑ آتے ہیں، کبھی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ شروع کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نمازیں ریگولر ہیں لیکن پڑھتے پڑھتے زبر کے بجائے زیر پڑھنے لگ گئے، الف ختم کر دی، غلطی ہو جاتی ہے اور اس کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی غلطی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ غلطی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں بس وہ غلط ہی ہمیشہ زبان سے نکلتا ہے۔ تو ان غلطیوں پر اطلاع اسی وقت ہوگی کہ جب ہم کسی صحیح پڑھنے والے کو سنائیں گے۔ تو یہ آپ اگر کوئی آپ کو ٹیوٹر مل جائیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر کہیں پر کوئی نماز مثال کے طور پر ایسی ہے کہ جو ریکارڈڈ ہے، آپ اس پوری ریکارڈڈ نماز کو سن لیں اور پھر غور کریں کہ میں اس لفظ کو ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں، کسی اچھے قاری کو یہ پڑھ رہے ہوں، کوئی کیسٹ آپ کے پاس تلاوت کی، وہ پہلے آپ خود پڑھیں اور کوشش کریں اپنا ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں اور پھر اپنے ریکارڈ شدہ کو سنیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر فرق پڑتا ہے۔ یہ میری اپنی زندگی کا بڑا تجربہ ہے کہ میں نے بہت سے الحمدللہ لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے بچپن میں کبھی پڑھا تھا، پھر بالغ ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو ہم نے ترغیب دی کہ آپ ہم سے پڑھ لیں۔ اور اب تو خیر میں سلسلہ نہیں کرتا ہوں پڑھانے کا، لیکن جب میں نے عرصہ دراز تک یہ سلسلہ کیا ہے، بالغان کو میں نے پڑھایا ہے، تو میری زندگی میں شاید کوئی ایک آدھ شخص ایسا آیا ہوگا کہ جو صحیح پڑھتا ہوگا، ورنہ اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ یعنی حروف کو ایک جیسے آواز والے حروف کو صحیح ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، زبر زیر پیش کی غلطی، کھڑے زبر کی غلطیاں، کہیں پہ الف کو پورا نہیں کھینچ رہے ہیں، تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، اور یہ لحن جلی ہے، یعنی اس میں بعض اوقات انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور کسی کو سنا لیں۔ تو ہم اپنے آیات کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے سبب، کلمات سے مراد احکام ہیں، چند احکام کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے پورا کر دکھایا ان کلمات کو،
یعنی ان احکام کو پورا کر دیا، گویا کہ آزمائش پر پورا اترے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مدح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف احکام کے ذریعے آزمایا اور آپ نے پورا کر دکھایا، تمام احکام پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تعارفی کلام مناسب ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ کا جو نام ہے ابراہیم، یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی نام ہے، یعنی غیر عربی نام ہے، اور اس کا معنی ہے، ابراہیم کا معنی ہوتا ہے ابن رحیم، یعنی مہربان باپ۔ تو ابراہیم کا مطلب ہے مہربان باپ، ابن رحیم مہربان باپ۔ اور آپ کا سلسلہ نسب جو لکھا ہے تفسیر خازن میں، دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ ابراہیم بن طارق بن ناخور بن شارع بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ معلوم یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام کے بیٹے ہیں ارفخشز بھی لکھا ہے، ارفخش سکون کے ساتھ بھی ہے، ان کے بیٹے شالخ، ان کے بیٹے عابر، ان کے بیٹے فالغ، ان کے بیٹے ارغو، پھر ان کے بیٹے شاروع، پھر ان کے ناخور، پھر ان کے بیٹے تارخ، اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آپ گویا کہ ایک نبی کی نسل سے ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مقام سوس میں پیدا ہوئے تھے، جو اہواز کی زمین تھی، سرزمین، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ بابل کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ کوسی ایک علاقہ تھا، کاف واو سا اور یا، کوسی، اور یہ کوفہ کے قریب جو بستیاں تھیں ان کے اندر ایک بستی تھی کوسی، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی۔ بعض نے بحرین لکھا ہے، اس کو بحران بھی کہتے ہیں، آپ بحرین میں پیدا ہوئے۔ بہرحال مختلف یہ اقوال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں زیادہ مستند قول، ویسے کوسی کا قول دوسرے مفسرین نے بھی لیا ہے کہ کوفہ کے قریب علاقہ تھا کوسی، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ کے والد صاحب جو تھے وہ آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو لے گئے، بابل کے اندر لے گئے تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ بابل اصل میں جائے پیدائش نہیں ہے، جائے قرار ہے، کہ آپ کے والد صاحب نے وہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے، اور اسی بابل میں نمرود بادشاہ تھا جبار، جس سے ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کے سلسلے میں مناظرہ اور مکالمہ ہوگا، جو انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے کہ دو بیٹے بہت معروف ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلتی رہی، اس سے تمام وہ انبیاء علیہ السلام آئے کہ جن کی قومیں بنی اسرائیل کہلاتی رہیں۔ تو گویا کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے شروع میں کوئی نبی نہ رہا، ان سے عرب نسلیں ہیں، حتیٰ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب والا اس لیے زیادہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ہر ایک آپ کی تعریف کرتا ہے۔ یہود بھی کریں گے، نصارہ کریں گے، ہنود کریں گے، مشرکین جتنے بھی سب کریں گے، کہ وہ سب کے سب کسی نہ کسی واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب آپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی حکمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے، ہر قوم کی نگاہوں میں ابراہیم علیہ السلام کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی ایک زبردست دلیل آپ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ وہ اس طریقے سے کہ یہود و نصارہ اور جتنے مشرکین مکہ تھے، سب ابراہیم علیہ السلام سے بڑی رغبت رکھتے تھے، آپ کو پسند کرتے تھے، آپ کے شرف کے قائل تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملت پر پیدا فرمایا وہ ملت ابراہیم تھی۔ تو گویا کہ اب ان کے پاس یہود، نصارہ اور اس طرح مشرکین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم نے آپ کو ملت ابراہیم پر پیدا کیا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا بھی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، زبردست موحد تھے، تو لہٰذا اور کسی کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزت اور سربلندی عطا فرما کر یہود، نصارہ اور مشرکین کو ایک
بہترین علامت اور نشانی دے دی کہ جب تم ان سے عقیدت رکھتے ہو تو یقینی سی بات ہے اسی لیے عقیدت رکھتے ہو کہ ان کے عقیدے درست ہیں، یہ حق پر تھے، ان کی ملت کیونکہ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب بھی رہا ہے کہ ہر باطل سے اعراض کرنے والا، جب تم ان کو مانتے ہو تو پھر ان کا مذہب دیکھ لو، ان کے عقیدے دیکھ لو، وہ عقیدے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ تو جب تم ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمہارے لیے بالکل مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے سے اہتمام فرما دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص ہر مذہب میں ہر قوم والے کے سامنے آپ کی عزت اور شرف کو قائم رکھنے میں یہ حکمت نظر آتی ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتلا کا لفظ بیان فرمایا کہ ابتلا، ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لفظ ابتلا سے نکلا ہے، مطلب ہے آزمائش میں مبتلا کرنا۔ تو یہ آزمائش میں مبتلا کرنا، ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان، اختبار جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، امتحان، اختبار۔ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا فرمایا اور آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش فقط عام لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یار اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور پھر ہم بعض اوقات شاید جو ہمارے زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں مسلمان بھائی بہن، وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو بڑی عیش والی زندگی گزارتے ہوں گے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی، نہ کھانے پینے کی ٹینشن، نہ کوئی روزگار کا ٹینشن، ہر طرح کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرما کے ہر مصیبت کو دور رکھتا ہوگا، بڑے سکون سے سوتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے۔ جی ہاں، سکون تو تھا، لیکن ان کا وہ سکون اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے سلسلے میں تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر آزمائش نہیں آتی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش تو آتی ہی نبیوں کے اوپر ہے۔ تو ان کو ان زندگی میں حقیقتاً جس کو ہم سکون کہتے ہیں، وہ سکون حقیقتاً ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تبلیغ کرنی ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، گھر کے مسائل، ادھر کے ادھر کے بہت سارے مسئلے ان کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ اسی طرح جو جتنا مقرب ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ اس یعنی جس ذات کے یہ مقرب ہیں اس ذات کی اتنی ہی زیادہ ان کو معرفت بھی ہوگی، اور جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنے ہی زیادہ پھر انسان محتاط زندگی بھی گزارتا ہے کہ ان کی ناپسندیدگی والے کوئی کام نہ ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک وزیر ہے، بادشاہ کے بہت قریب ہے، تو وہ چونکہ بادشاہ کے قریب ہے اس لیے وہ جانتا ہے، اس کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ بادشاہ کا مزاج کیسا ہے۔ اب میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اگر ایک وزیر ہے، ایک عالی شان دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں وزیر بھی شان سے بیٹھا ہوا ہے، ہم جیسے لوگ اگر اندر داخل ہوں گے ہم کہیں گے اوہو کیا وزیر کی شان ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وزیر کو بادشاہ کی عادت یہ پتہ ہو کہ تھوڑی بات پہ یہ جلال میں آ جاتا ہے اور تلوار نکال کے پھر نہیں دیکھتا آگے کون ہے، گردن اڑا دیتا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ جب ہم داخل ہو کر وزیر کو دیکھ رہے ہیں قابل رشک نگاہوں سے، یہ ہمارا دیکھنے کا انداز ہے، لیکن کیا وہ وزیر اطمینان سے بیٹھا ہوگا؟ اس کے پیش قیمت لباس بھی ہے، صحت بھی نظر آ رہی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مقام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں خوف وہی جانتا ہے، ٹینشن وہی جانتا ہے، یہ نامعلوم کون سی ایسی بات ہو جائے کہ بادشاہ غصے میں آ کے میرا سر تن سے جدا کر دے۔ تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں فرماتا، اس کے ذات پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے غم کا اثر قبول کرتے ہیں، خوشی کا اثر، بغض کا اثر، کسی کی دشمنی کا اثر قبول کرتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک و صاف ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور آزمائش میں جب مبتلا کیے جاتے ہیں تو اتنے زیادہ انہیں خوف بھی ہوتا ہے۔ اس پر کلام کریں گے